میں نے ایک واقعہ پہلے لکھا بھی ہے کتاب میں، اور مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے وہ لمحہ، جب انگلستان میں ایک مرتبہ نیو ایئرز ایو تھی، یعنی اگلا دن نیا چڑھنا تھا۔ رات کے 12 بجے سارے لوگ ٹرافالگر اسکوائر میں اکٹھے ہوئے جو دنیا کی بے حیائیاں ہیں ان میں مصروف ہو جاتے ہیں ان دنوں میں، اور جب رات کے 12 بجتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تہذیبی روک نہیں، کوئی مذہبی روک نہیں، ہر قسم کی آزادی ہے۔ اس وقت اتفاق سے وہ رات مجھے ہیوسٹن اسٹیشن پہ آئی۔ مجھے خیال ہے جیسا کہ ہر احمدی کرتا ہے، کوئی اس میں میرا خاص الگ مقام نہیں تھا۔ اکثر احمدی اللہ کے فضل سے نیا دن اس طرح ہی شروع کرتے ہیں، نیا سال، کہ رات کے 12 بجے عبادت کرتے ہیں۔ تو مجھے موقع ملا، میں بھی وہاں کھڑے ہو کر اسٹیشن پر کاغذ اخبار تھے وہی بچھا کر وہاں 2 نفر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی شخص آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر نماز ابھی ختم نہیں کی تھی تو مجھے سسکیوں کی آواز آئی۔ ایک شخص رو رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انگریز بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں گھبرا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں سمجھا میں پاگل ہو گیا ہوں، اس لیے رو رہا ہے بیچارہ میری ہمدردی میں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، میری قوم کو کچھ ہو گیا۔ ساری قوم اس وقت نئے سال میں بے حیائی میں مصروف ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس چیز نے، اس موازنے نے مجھے اس قدر میرے دل پر اثر کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور بار بار کہتا تھا گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مذاق بھی اڑائے تب بھی کوڑی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ احمدی نوجوان کو، وہ آزاد مرد ہے، خدا کے سوا اس کی گردن کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہی حقیقی آزادی ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے ایمان کے نتیجے میں۔